ویلکم بیک. بتایا جائے 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا؟ ہم نے کہا کہ کارگل لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا اس لیے نکالا گیا؟ وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے، ہمارا فیصلہ بھی صحیح تھا. قائد نون لیگ میاں نواز شریف کا پارلیمانی اجلاس سے خطاب. ہمارے دور میں 2 بھارتی وزرائے اعظم پاکستان آئے. ہمیں بھارت اور افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. ملک کی باغ ڈور کیسے اناڑی کے ہاتھ دی گئی؟ کہ میں ملک کا وزیر اعظم تھا. دنیا بھی اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ پاکستان ترقی کی رفتار میں اب بہت آگے ہے. خواب تھا جو ادھورا رہ گیا. کچھ ایسے کردار بیچ میں آ گئے جنہوں نے دوڑتے ہوئے پاکستان کو ٹھپ کر کے رکھ دیا. اکانومی بھی ہماری اسی وقت سے نیچے کی طرف جا رہی ہے. ناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے دے دی جاتی؟ ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا. مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا. مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا. ہم نے اپنا کہا کہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے نکال دی. آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے. ہمارے دور میں انڈیا کے 2 وزیر اعظم یہاں پاکستان تشریف لائے، مودی صاحب اور واجپئی صاحب. اس سے پہلے کب کوئی آیا تھا؟ اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے، چائنا کے ساتھ اور زیادہ بہتر کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. ہمارے پیچھے سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. پوچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیوں کیا اپنے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک. 3 بار ناکام ہونے والا 4تھی بار آ کر کون سا تیر مار لے گا؟ میاں صاحب انہی سے ٹکرائے جنہوں نے کرم کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تیمر گرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا 3 بار سلیکٹ ہوئے، 1 بار الیکٹ ہو کر آ جائیں. 4تھی بار بھی سلیکٹ ہو کر آئے تو نہ عوام مانیں گے نہ میں مانوں گا اور ہر سلیکٹڈ کا مقابلہ کروں گا. بلاول بھٹو کا شریک برادران پر پی آئی اے خریدنے کا الزام. کہا انہیں کسی صورت پی آئی اے نہیں خریدنے دیں گے. 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے، کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ خواب دیکھے، مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے. پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا، وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا؟ 90 کے دہائی میں جس نے اس کو لے کر آیا تھا اس سے لڑ پڑا، دوسری بار وزیر اعظم بنایا. میاں صاحب کا شوق تھا اپنے آپ کو امیر المومنین بنایا جائے، انہی سے ٹکرایا، 1 بار پھر گھر جانا پڑا. تیسری بار وہی پرانے عادتیں. میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا. آخرکار میاں صاحب واپس آ چکا ہے. اب وہی مطالبہ ہے کہ مجھے 2 دہائی اکثریت دو. جن سے وہ کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے کہاں سے دے، لیکن اگر دیتے بھی ہے 1 بار پھر ان سے پنگا لے گا. میں یہی پیغام میاں صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں. ووٹ کی بےزتی کی سیاست چھوڑے، اس الیکشن کی شوق چھوڑے. 3 دفعہ سلیکٹ ہوا، 1 دفعہ الیکٹ ہو کے آ جائے. 4تھی دفعہ سلیکٹ ہی ہو کر آنا چاہتے ہو تو 100 بسم اللہ وہ کر تو لے، لیکن نہ یہ عوام مانے گا نہ میں مانوں گا. ہر سلیکٹڈ کا مقابلہ کروں گا. حکومتیں ہیں ان میں میاں صاحب کے کارکن آج بھی وزارتیں سنبھال رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کا جو وزارت ہے وہاں ان کا خاص بندہ ہے. یہ پی آئی اے کو بیچ نہیں رہے، یہ پی آئی اے کو خریدنے کی کوشش میں ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ان میاں صاحبان کو پی آئی اے خریدنے نہیں دیں. ان کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں نواز شریف کو فیور مل رہا ہے. نواز شریف کو 7 سال بعد بھی رینگ کر انصاف مل رہا ہے. مریم نواز کا جلال پور جٹا میں جلسے سے خطاب. کہا لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرنے والوں، نواز شریف نے 11 سال جلا وطنی اور 2.5 سال جیل کاٹی. کیا ایسی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ نواز شریف کو چور کہنے والے نے تاریخ کی سب سے بڑی چوری کی. جو جیل میں بیٹھا ہے اس سے حساب مانگا تو پلاسٹر باندھ کر آ گیا. کبھی منہ پر کالا ڈبہ چڑھا لیتا ہے، کبھی ویل چیئر پر بیٹھ جاتا ہے. نواز شریف نے 2.5 سال جیل کاٹی، 11 سال نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی. 7 سال بعد بھی انصاف ابھی تک مکمل نہیں ملا. اور جو نواز شریف کو رینگ کر انصاف مل رہا ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف کو فیور کیا جا رہا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. نواز شریف کو چور کہنے والا تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتا ہوا پکڑا گیا. جب اس سے حساب مانگا گیا تو ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کر آ گیا، ویل چیئر کے اوپر آ گیا، منہ پہ کالا ڈبہ ڈال کے آ گیا. پتا تھا چوری کی ہوئی ہے، حساب دوں گا تو پکڑا جاؤں گا، سزا ہو جائے گی.
فخر سے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، کوئی حیا اور شرم ہے، پھر بانی پی ٹی آئی اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ پی پی رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں میاں صاحب کو قصور سے الیکشن جتوا کر بے قصور قرار دلوانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک پیج والے کا حشر دیکھ لیں، آپ کا بھی وہی حشر ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا لاڈلے کو لانے کے لیے الیکشن آگے کیا، لیکن لاڈلا کمرے سے ہی نہیں نکل رہا۔ جب یہ لاڈلے لائے ہیں ان کو پچھتاوا ہوا ہے۔ چل رہی ہے اقتدار فلانے آدمی کو دیا جائے گا، بھائی کیوں؟ جہاں تک ہمارا علم ہے میاں صاحب کو کہتے ہیں ہم تمہیں قصور سے جتوائیں اور بے قصور بنوائیں۔ اچھا یہ بڑے شان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی شرم حیا ہے؟ تو تم نے اور عمران خان میں فرق کیا ہوا؟ عمران خان بھی شروع میں کہتا تھا میں اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ، اور ایک پیج کا حشر آپ نے دیکھ دیا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ ان کا حشر بھی یہی ہوگا، اب بھاگنے کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ اکتوبر میں الیکشن ہوتے تک پتا جاتا سب کو، بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم بیٹھے ہوتے، کسی لاڈلے کو لائیں گے، الیکشن آگے کیے لیکن ان کی نہیں چلی، وہ لاڈلا کمرے سے ہی نہیں نکلتا، ایک کمرے میں بیٹھے روزانہ میٹنگیں کرتا ہے۔ جب یہ لاڈلے لائے ان کو بعد میں پچھتاوا ہوا ہے۔ 27 دسمبر کو ہم ان کو بتائیں گے اور 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کو جتائیں گے، بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ملک میں سلیکشن کو روک کر الیکشن کی طرف جانا ہوگا، فاصلے کم کرنا ہوں گے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ساری دنیا میں مذاق بن رہا ہے۔ نواز شریف صاحب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ 40 سال کے بعد مجلس شورا اور ایک نامزد ادارے کے ذریعے انہوں نے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ملک میں سلیکشن پروسیس کو روک کے الیکشن پروسیس شروع کرنا چاہیے اور فاصلے کم کریں، ادروائز جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا میں مذاق ہی بن رہا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور خبر دیں گے آپ کو وزیر نشکاری فواد حسن فواد کی زیر صدارت SIFC ورکنگ گروپ کا دوسرا اور آخری اجلاس جس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کے لیے ایک ہی اتھارٹی بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ورکنگ گروپ کی رپورٹ SIFC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے ایک اتھارٹی تشکیل دی جائے، یہ تجویز دی گئی ہے، اور یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ صنعتی ترقی یقینی بنانے کے لیے خصوصی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے اتھارٹی بنائی جائے۔ اتھارٹی کو مکمل طور پر بااختیار بنانا ضروری ہے۔ وفاق اور صوبوں میں تعاون ہم آہنگی کے لیے قانونی اور آئینی شقیں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ بلا تاخیر بلے کا انتخابی نشان جاری کیا جائے۔ ترجمان PTI کا کہنا ہے پارٹی آئین کے تحت صاف شفاف انداز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائے۔ قانون کی بالادستی کے لیے بانی چیئرمین نے خود کو منصب سے الگ کر کے ایک قابل رکن کو چیئرمین بنایا۔ انتخابی نتائج جمع کرانے کے باوجود انتخابی نشان نہ دینے پر تشویش ہے۔ شواہد اور آثار انتخابات پر ڈاکے کے عزائم کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ مقبول جماعت کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی سازش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پارٹی کو باہر کرنے کے منصوبے میں مرکزی کردار الیکشن کمیشن کو دیا گیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے پارٹی سرٹیفکیٹ شائع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں بیرسٹر گوہر نے کہا پارٹی سرٹیفکیٹ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ PTI کو امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ منصفانہ انتخابات کا مطلب انتخابی عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہے۔ پارٹی کا انتخابی نشان جماعتوں کی شمولیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال کے نیب ٹیم کے سامنے نئے انکشافات۔ بتایا PTI دور کی کابینہ ارکان نے 190 ملین پاؤنڈ کی تحقیقات کی سفارش کی تھی۔ کئی ارکان کی رائے تھی NCA سے رقم پاکستان کو دینے کی بات کی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کا اثاثہ ہیں، واپس آنے چاہیے۔ کابینہ ارکان نے نیب تحقیقات میں شامل ہوئے اور اپنے اسی موقف کو دہرایا۔ زبیدہ جلال نے نیب ٹیم کو بتایا انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، میرے اصرار کے باوجود وزیر اعظم نے کسی کی ایک نہ سنی۔ کچھ کابینہ ارکان کے شدید تحفظات کے باوجود بغیر بحث کے ایجنڈا منظور کیا گیا۔ منٹس کو خفیہ رکھنے کی بھی منظوری دی گئی۔
غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہے گا. امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد ویٹو کر دی. سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 ممبر ملکوں نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا، لیکن امریکی سفیر نے آخر میں ہاتھ اٹھا کر امن کی امید ختم کر دی. برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. عرب اور یورپ سمیت متعدد ممالک نے امریکی ویٹو پر شدید رد عمل دیا ہے. پاکستان نے بھی سلامتی کونسل کی غزہ میں جنگ بندی نہ کرانے پر مایوسی کا اظہار کیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، غزہ کے عوام جو سزا برداشت کر رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہے. فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت کا تسلسل انسانی مسائل کو طول دے گا. اسرائیلی جارحیت خطے میں وسیع اور خطرناک تنازع کو جنم دے سکتا ہے. اسرائیل غزہ کے خلاف اپنے وحشیانہ حملے اور غیر انسانی محاصرہ ختم کرے. خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کوئٹہ میں موٹر وے پولیس نے خواتین اہلکاروں کو بھی تعینات کر دیا. خواتین اہلکاروں نے قانون کی پابندی کرنے والوں کو تحفے بھی دیے. عطیہ اکرم کی رپورٹ. ویلڈ نہیں ہے یہ، اس گاڑی کے چلانے کے لیے آپ کا یہ لائسنس نہیں ہے. آپ کی زندگی کی بچت کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں. اس کے ایئر بیگز تب تک کام نہیں کریں گے جب تک آپ نے سیٹ بیلٹ باندھا نہ ہو. ان کا آپس میں کنیکشن ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے سے سفر کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. کوئٹہ میں فیملیز اور خواتین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر وے پولیس میں خواتین اہلکاروں کو قومی شاہراہ پر تعینات کیا گیا ہے. خدا نہ خواستہ کہیں پر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا ریلیجیس ایک وہ ہے نا کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی فیمیل کو کیسے اٹینڈ کریں گے بینگ اے میل آفیسر. تو وہاں پر جو ہے ہم اپنی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. چیف پیٹرول آفیسر موٹر وے ایوب ترین کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد عوام کے سفر کو قومی شاہراہ پر محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرنا ہے. یہاں پہ مستنگ بیٹ میں روڈ کے اوپر خواتین جو روڈ یوزرز ہیں ان کو خاص طور پہ یہ اپنے طریقے سے بریف کرتی ہیں. قومی شاہراہ پر خواتین اہلکاروں نے شہریوں کو سفر کے دوران آگاہی، لائسنس نہ ہونے پر چالان کے ساتھ ساتھ قوانین کی پابندی کرنے والوں کو تحائف بھی دیے. بلوچستان موٹر وے پولیس میں خواتین اہلکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو شہری حلقوں نے بہت زیادہ سراہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے خواتین ڈرائیورز کو بہت زیادہ سہولت ملے گی. کیمرہ مین امین اللہ مینگل کے ساتھ عطیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ. خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. PCB کے پاس بس میرے لیے نہیں، قومی انڈر-19 ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد یوسف کا شکوہ. ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو میں کہا، پیسہ مقصد نہیں، ضرورت ہوتا ہے. T20 نے ہماری کرکٹ تباہ کر دی، مار دھاڑ یا پاور ہٹنگ کرکٹ نہیں. بابر اعظم اکثر ڈاٹ بال زیادہ کھیل جاتے ہیں جس سے دباؤ آ جاتا ہے. ہم نے اپنے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کو ڈس ریسپیکٹ کیا ہوا ہے. پلیئرز کو پلیئرز کی اسٹیٹس ہے نا اس کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. پیسہ جو مقصد نہیں ہوتا، پیسہ ضرورت ہوتی ہے. تو بہت کم ہے. وکی کے 30 ہیں، راہل ڈرائیور 10 کروڑ لے گیا ہے. ہمیں تو نہیں دے رہے تھے. مجھے کہا تھا ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکیں گے. میں حیران بھی ہوا ہوں. مجھے نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے تعلقات نہیں بنائے. تعلقات تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو کھیلنا نہیں آتا. مار داڑ پاور ہیٹر کوئی کرکٹ نہیں ہے. یہ T20 کرکٹ نے ہمارے نا کافی نقصان کیا ہے. پاس کا ڈاٹ زیادہ ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے اگر وہ ڈاٹ بال کم ہو جائے تو اس کے رنز بھی بڑھتے جائیں گے اور پریشر دوسری ٹیم پہ جائے گا. آسٹریلیا ابھی ایسی ٹیم نہیں ہے کہ اس کو جیتا نہ جا سکے. ملتان کی فضاؤں میں مشہور طیاروں کے ماڈلز کی پروازیں. ایئر یونیورسٹی میں ہونے والی نمائش دلچسپی تھی اور معلوماتی بھی. رپورٹ کریں مرزا احمد علی. ایئر یونیورسٹی ملتان کیمپس میں فراٹے بھرتے، ہوا سے باتیں کرتے، چند ہی لمحوں میں بلندیوں کو چھوتے مختلف ہوائی جہازوں کے ماڈلز کی نمائش کا اہتمام کیا گیا. کیمپس ڈائریکٹر ایئر یونیورسٹی ڈاکٹر غلام علی کا کہنا تھا، نمائش سے طلباء کو شعبہ ایروناٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے آگاہی ملے گی. اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ ایویشن انڈسٹری میں جاب اپرچونٹیز کتنی ہے اور بچے ہمارے ڈگری لے کے ایویشن انڈسٹری میں کیسے سرو کر سکتے ہیں. ایویشن نمائش میں ایکسٹرا 300 امریکی ایئر کرافٹ، یک 54 رشین ایئر کرافٹ، ARS 300 جرمن ایئر کرافٹ، ایرو ورکس امریکن ایئر کرافٹ اور ٹرینر ایئر کرافٹ سمیت متعدد ایئر کرافٹ نمائش میں پیش کیے گئے. بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ ملتان میں بھی کوئی جو ہے اتنا اچھا ایویشن کے اوپر کوئی یونیورسٹی کام کر رہی ہے. بہت نالجیبل ایونٹ رہا ہے یہ، یعنی کہ ہمیں ساری ایویشن ڈپارٹمنٹ اور ایروپلینس کو لے کے کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہے. ہمارے ملتان میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ڈفرینٹ ماڈلز کے پلینز آئے ہیں یہاں پہ اور ان کو بہت اچھا لگا دیکھ کے اور اچھی ایکٹیویٹی ہے. نمائش میں فلائنگ
فلائنگ شو سے محظوظ ہونے کے لیے مختلف اسکول و کالج کے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایویشن کے عالمی دن کے موقع پر مختلف ماڈلز کے جہازوں کی نمائش نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔